روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. وکذالک یجتبیک ربک وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ سورہ یوسف کا پہلا رکوع ہے. اس کا انالیسز انشاءاللہ ابھی ہم کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک جتنی گرامر ہم نے پڑھی ہے وہ کس قدر اس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے. اور اس انداز سے آپ انشاءاللہ قرآن شریف کو اگر خود بھی اب پڑھنا شروع کریں گے تو یو ول فیل دا ٹیسٹ اینڈ یو کین اپریشیٹ اٹ کہ الحمدللہ اتنی گرامر کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آنے لگ جائیں گی. اور ایک دو نقطے اس کے جو ہیں وہ میں بیان کروں گا. باقی انشاءاللہ کسی وقت اس پوری صورت کو جب ہم اس کا کبھی ایک ورکشاپ کرائیں گے انشاءاللہ تو 12 کے 12 رکوع اس وقت پڑھیں گے. آج صرف موٹا موٹا انالیسس دیکھیں گے. الف لام را جو ہے یہ ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. تل کا جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ مبتدا کے طور پر. آیات تو اس کی خبر ہے اور آیات و مضاف ہے. الکتابی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. المبین کیا ہے؟ المبین الکتاب کی نعت ہے. انا جو ہے یہ ظاہر ہے انا پلس نا ہے نا, تو انا کیا ہے؟ حرف توکید ونصب. اور یہ جو نا ہے یہ اسم و انا منصوب ان کہلائے گا. اور یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ خبر و انا کہلائے گا. اس کو کریں انالائز. انزل یہ فعل ہے فارم 4 کا. اس کو کہتے ہیں باب افعال کا فعل ہے یہ. انزل ینزل انزال اس سے مصدر بنتا ہے. انزل نا کیا ہے؟ فاعل اور ہو اس کا آبجیکٹ ہے مفعول بھی ہے یعنی یہ ایس فاعل کے لیے. انا انزلناہ قرآنا اور عربین اس کی نعت ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. لعل کیا ہے؟ من خواتین. کم اسم لعل
اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر لعل کہلائے گی. اور اس تاکلون میں واو جو ہے یہ فاعل ہے، اور تاکلون پورا جو ہے یہ فعل مضارع ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات یہ کتاب کی آیات ہیں. اور کتاب میں کیا وصف ہے؟ مبین، یہ بڑی واضح ہے. انا یقیناً ہم نے، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو یعنی کتاب کو، قرآناً عربیاً قرآن عربی بنا کر. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ یا شاید کہ تم عقل سے کام لے سکو. نحن نقص علیک احسن القصص، نحن کیا ہے؟ نحن مبتدا، نقص علیک احسن القصص، یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر ہے اس کی. نقصو کیا چیز ہے؟ اب جملہ فعلیہ کو انالائز کرتے ہیں. مضارع مرفوع ہے، ماضی کیا ہے اس کا؟ قص، اور اس سے مضارع بنتا ہے یقصو. یقصو سے نقصو، نقصو میں فاعل کہاں ہے؟ نحن ہی فاعل ہے اس کا. علیہ کا کیا ہے؟ جار. احسن کیا ہے؟ مفعول بہ. اور افعلوا کے وزن پر ہے نا. افعلوا کے بعد اگر مضاف الیہ آ جائے تو یہ سپرلیٹو ہوتا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی وی آر نریٹنگ یو دا بیسٹ اسٹوری، یعنی ون آف دا بیسٹ، دس از دا بیسٹ اسٹوری. بما یہ جار مجرور ہے، اور یہ جو ما ہے یہ الذی کے معنی میں ہے، گویا کہ یہ اسم الموصول ہے. یہ جو ہے جملہ فعلیہ یہ پھر صلۃ الموصول کہلائے گا، یہ اس کا صلہ ہے. اس کو ذرا انالائز کرتے ہیں. اوحینا، اوحی جو ہے یہ بھی فعل ہے فارم 4 کا، یعنی یہ بھی باب افعال کا فعل ہے. اوحا یوحی، جگہ کی تنگی ہے میرے پاس. اوحا یوحی یہ اس کا فعل بنے گا. نا کیا ہے؟ نا فاعل ہے. الیک کا جار مجرور. حاذا کیا ہے؟ حاذا مفعول بہ ہے. حاذا مفعول بہ ہے، اس لیے القرآن یہ اس کا بدل ہے. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کو آپ پر بیان کیے دیتے ہیں. وی آر نریٹنگ یو احسن القصص، دا بیسٹ اسٹوری. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بذریعہ یعنی کس طرح؟ وہ جو اوحینا ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، ھذا القرآن اس قرآن میں. وَإِن كُنْتَ یہ جو ان ہے بیسیکلی اس کے آگے یوں سمجھنے سے پہلے یہ محذوف تھا، اصل یہ یوں تھا، یہ اس کی شارٹر فارم ہے. جب یہ شارٹر فارم آتی ہے تو پھر جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی یہ آ سکتی ہے. ان جو ہے بیسیکلی حرف توکید و نصب ہے. یہ جو ہو تھا اس کو ویسے ضمیر الشان کہتے ہیں، یہ اسم و انا کے طور پر سمجھ آیا ہوا ہے. یہ دونوں چیزیں یوں سمجھنا کہ اس ان کے اندر پوٹینشلی موجود ہیں. اور یہ جو جملہ فعلیہ بن رہا ہے کنت من قبل ہی،
یہ اس کا خبر و ان بنے گا. خود کنت کیا ہے؟ کانا یعنی فعل ناقص ہے نا، یہ فعل ناقص ہے. اس کو ایک اسم چاہیے، ایک خبر چاہیے. تا کیا ہے؟ اسم کانا. من قبل، اور قبل ہی مضاف اور ہی مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ. دیکھیے یہ لام کون سا ہے؟ لام المزاحلہ کا. یہ لام، یہ بھی سٹریس کے لیے، یعنی اس کو لام التوکید بھی کہتے ہیں اور اس کو لام المزاحلقتی بھی کہتے ہیں. اور من الغافلین جو ہے یہ جار مجرور شبہ جملہ اس کانا کی خبر ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور آپ تھے اس سے پہلے لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ان اویئر لوگوں میں سے. آپ کو معلوم نہیں تھا، یہ قصہ آپ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے. قصہ کیا ہے؟ اذ قال یوسف. یہ جو از ہے جب بھی یہاں یہ آتا ہے یہ ظرف ہے زمان کا نا. اس سے پہلے اذکروا، یہ فعل امر محذوف ہوتا ہے جس میں واو فاعل ہے، انتم واو سے مراد ہے. اذکروا یعنی اذکروا تم سب یاد کرو، از جب، قال کہا تھا، یوسف علیہ السلام نے. تو قال کیا ہے؟ یہ فعل ہے، ورب ہے ماضی کا. یوسف کیا ہے؟ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یوسف فاعل ہے اس کا. لے ابی، اور پھر ابی ہی، یہ یا حرف النداء ہے. ابتا اسم المنادہ ہے محذوف، اسم المنادہ ہے اور پلس یہ مضاف ہے. اس کے آگے یا متکلم جو ہے مضاف الیہ یہ محذوف ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے تراجم میں تو وہاں آپ کو یا ابتی میں اے اور میرے بریکٹ کے اندر لکھا ہوا نظر آئے گا ابا جان، جبکہ ابا جان تو ترجمہ تھا صرف یا اباتی کا. میرے یہ یا متکلم بتا رہا ہے، یہ محذوف ہے، لہذا وہ ترجمہ بھی آپ کو بریکٹس میں نظر آئے گا. اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا. انی ونس اگین انا پلس یا متکلم ہے، تو انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب. اور یہ یا متکلم کیا ہے؟ یہ اسم و انا منصوب ہے. رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، یہاں تک یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر و انا ہے. ٹھیک، ونس اگین رأی فعل تو اس کا فاعل ہے. احد عشر یہ مفعول بھی ہے. کوکبن یہ تمییز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پڑھا تھا ہم نے کہ عدد جب کمپاؤنڈ آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ واحد اور منصوب آتا ہے اور تمییز کہلاتا ہے. والشمس والقمر یہ بھی بیسیکلی مفعول بھی ہیں، اس کے اوپر عطف ہو رہے ہیں. پھر یہ رائے فعل، یہ تو فاعل اور ہم مفعول بھی. لی جار مجرور ہے. ساجدینہ جو ہے یہ خلیل صاحب کو تو شاید پتا ہوگا لیکن باقی ابھی آپ نے پڑھا نہیں. ساجدینہ منصوب ہے، حال ہے یہ اس کا، یعنی میں نے کس حال میں ان کو دیکھا؟ اس حال میں کہ یہ سجدہ کر رہے تھے. اذ قال،
جب کہا، یعنی یاد کرو جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت، بے شک میں دیکھتا ہوں، احد عشرہ، 1 اور 10 یعنی 11 کوكباً ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، رأیتہم، میں دیکھتا ہوں ان کو، لی ساجدین، اس حال میں کہ وہ میرے آگے میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال، یہ فعل ہے ماضی کا، اس میں فاعل ہے ہوا، اور اس ہوا سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، یعنی کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ، یہ یا حرف و ندا ہے، اور بنیہ اسم المنادى منصوب پلس مضاف اور یا مضاف الیہ ہے۔ لا تقصص، یہ لا کون سا ہے جی؟ نہیں، یہ لا جو ہے یہ ناہیہ کا کہلاتا ہے۔ لا ناہیہ جب آتا ہے تو وہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، لہذا یہ تقصصو تھا، یا ایکچولی یہ تقصو تھا، جو تقصص بنا یہ اس لا نے اس کو یہاں مجزوم کر دیا، تو ہم کہیں گے یہ مضارع جو ہے یہ مجزوم ہے، اور اس کا فاعل ہے انت۔ رؤیا کیا ہے؟ یہ مفعول بہ وہو مضاف، اور کا مضاف ہے۔ علی اخوتی، جار مجرور، اور پھر اخوتی مضاف، کا مضاف ہے۔ فا یقیدو، یہ جو فا ہے اس فا کو کہتے ہیں کہ یہ فا ہے السببیہ، السببیہ، یعنی پھر یہ سبب بن گیا۔ سبب کیا بنے گا؟ یقیدو، اس یقیدو سے پہلے بھی ایک ان جو ہے یہ محذوف ہے، اور یہ ان کیا کرتا ہے؟ یہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، اس نے منصوب کیا تو یقیدونا جو تھا وہ یقیدو رہے گا، نون ڈراپ ہو گیا اس کا نا، لہذا یہ یقیدو جو ہے یہ مضارع منصوب ہے، یہ منصوب ہوا اس محذوف ان کی وجہ سے۔ لکا جار مجرور ہے، اور قیدن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے۔ یقیدو فعل اسی کا مصدر آگے آیا تو وہ مفعول مطلق بن گیا۔ پھر دیکھیں ان الشیطان کیا ہے؟ ان کیا ہے؟ حرف توکید و نصب۔ الشیطان اسم ان منصوب، للانسان جار مجرور، یعنی یہ اسم ان ہے، یہ جار مجرور ہے۔ عدو خبر ان ہے، اور مبین اس کی نعت ہے۔ کذالک جار مجرور ہے۔ یجتبی فعل ہے مضارع کا، مرفوع، کا مفعول بہ، ربو فاعل ہے، اس کا فاعل مرفوع ہوتا ہے نا، تو ربو مرفوع ہے، فاعل وہو مضاف، کا مضاف ہے۔ آگے بھی پھر سیم یہی جملہ ہے، یعلم فعل ہے یہ، لیکن فارم ٹو کا فعل ہے، باب تفعیل کا فعل ہے، اور یہ کا اس کا مفعول بھی ہے، اور ہوا فاعل ہے اس کا۔ من تعویل جار مجرور، من تعویل کیا ہے؟ تعویل مجرور ہے، پلس یہ مضاف ہے، اور الاحادیثی یہ مضاف ہے۔ پھر سیم جملہ رپیٹ ہو رہا ہے، یتم، پھر اتم یتم، یہ بھی فارم 4 کا فعل ہے، ہوا اس میں فاعل ہے، نعمتا مفعول بہ ہے، پلس یہ مضاف ہے، اور ہو مضاف ہے۔
علیہ کا جار مجرور ہے، علی آل پھر جار مجرور ہے، پلس آل یعقوب مضاف مضاف الیہ، کما پھر ونس اگین جار مجرور ہے، اور یہ جو ما ہے یہ اسم الموصول بھی ہے ساتھ میں. اتم ونس اگین فارم 4 کا فعل ہے، یہ فعل ہے. اب میرا مارکر بھی جواب دے گا. اور ہا مفعول بہ ہے، اور اس کا فاعل ہوا ہے، اور یہ سارے ہوا سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ. علی ابوئی جار مجرور، اور ابوئی کا مضاف مضاف الیہ. من قبل جار مجرور. ابراہیم اور اسحاق کیا ہے جی؟ کس کا مفعول بھی ہے؟ اتمہ کا مفعول بھی تو آ گیا ہا، اس کے آگے فعل ہی کوئی نہیں ہے. من قبل ابراہیم و اسحاق، یہ ہم نے اس میں بھی وہاں غلطی کی. ابراہیم و اسحاق جو ہے یہ بیسیکلی بدل ہیں ابوئی کا، یہ گویا کہ مبدل منہ ہے. یہ تمہارے باپ کون؟ ابراہیم اور اسحاق. ونس اگین دیکھیں، ان حرف و توکید و نصب، رب اسم و ان وہو مضاف کا مضاف الیہ، علیم اور حکیم دونوں خبریں ہیں اس کی. ترجمہ دیکھ لیں اب اس کا. اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے لأبیہ اپنے والد محترم سے، یا ابتی اے میرے ابا جان، انی رأیت بے شک میں دیکھتا ہوں، احد عشر کوکبا 11 ستاروں کو، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین دیکھتا ہوں میں ان کو کہ میرے لیے ساجدین وہ سجدے کی حالت میں ہیں. قال کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی اے میرے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک مت بیان کرنا یہ قصہ، اپنا یہ خواب، علی اخوتک اپنے بھائیوں سے، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا وگرنہ وہ چلیں گے چالیں بڑی بڑی. کیوں؟ ان الشیطان یقیناً شیطان، للانسان انسان کے لیے ہے، عدو مبین دشمن کھلا کھلا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یجتبیک چن لے گا تمہیں، ربک تمہارا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُعَلِّمُكَ اور وہ سکھائے گا تمہیں، من تأویل الاحادیث باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ اور وہ مکمل کر دے گا، نعمتہ اپنی نعمت کو، اپنی اس نعمت کو، علیک تم پر، وعلی آل یعقوب اور آل یعقوب پر، کما جیسا کہ کی اتمہا مکمل کیا اس نے اس کو، یعنی نعمت کو، علی ابوئی کا تمہارے والدین کی پر، من قبل اس سے پہلے. اور وہ والدین کون ہیں؟ اسی لیے ابوئی کا یہ بدل ہے، ابراہیم و اسحاق، یعنی ابراہیم اور اسحاق کا. ان ربک یقیناً رب تمہارا، علیم حکیم علم والا ہے، حکمت والا ہے. 2 نقطے جو میں آپ سے خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا سمجھ لیں. قال یوسف لأبیہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ کوئی گول تھا، کوئی مشن تھا، کوئی خواب تھا. اور ہمارے استاد ایک کہا کرتے ہیں خواب اصل میں کون سا ہوتا ہے؟
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواب وہ ہے جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ خواب وہ ہے جو سونے نہیں دیتا. تو مشن جو ہے اصل میں وہ ہے جو سونے نہیں دیتا نا آپ کو. تو ایک مشن تھا ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں، پلان کیا انہوں نے کوئی مشن. تو جب بھی ظاہر قرآن مجید میرے لیے بھی تو ہدایت ہے نا، اس قصے میں پھر میرے لیے کیا ہے. جب بھی آپ کے پاس کوئی مشن ہو، کوئی گول ہو، کوئی بڑا کام، کوئی اچھوتا کام آپ کرنا چاہ رہے ہو، کوئی بھی کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی کرنے والا کام ہے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہو ول بی دا فرسٹ پرسن کہ جس کے ساتھ آپ وہ آئیڈیا ڈسکس کریں جا کر، وہ آپ کے ابا جان ہیں. حضرت ابراہیم، حضرت یوسف کس کے پاس گئے؟ اذ قال یوسف لابیہ، جبکہ ہمارے ہاں باپ از دا لاسٹ پرسن، سب سے آخری آدمی ہوتا ہے. اس کو محلے سے پتہ چلتا ہے کہ جناب بچے نے کیا حرکت کی ہے یا کون سا اچھا کام کیا، اچھا کرے یا برا کرے، وہ آخری آدمی ہوتا ہے. جبکہ اس کو کون سا ہونا چاہیے؟ اس کو پہلا آدمی ہونا چاہیے. اب اس میں دونوں کا کردار اپنی اپنی جگہ پر. یعنی باپ نے اگر گھر میں اپنا رول ہی ایک ایسا رکھا ہوا تھا کہ جو بچے کے ذہن میں ایک خوف والی سچویشن بنی، اور بچے نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا باپ کو کہ اس کے ساتھ کیا بات کروں گا، آگے اس کو کوئی نہ کوئی الٹا مطلب ہوگا، تو ایک اعتماد جو ہے وہ انکا ہو جائے گا، اس کی کمی واقع ہو جائے گی، وہ بچہ آئے گا نہیں آپ کے پاس. لہذا جب بھی کوئی اس پوزیشن پہ آئے، یہ ونس اگین یہ بھی پیرنٹنگ کا ایک نقطہ بنے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ شیئر نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، تو آپ اپنا ریئل انالیسز کریں، ریئلسٹک انالیسز کریں گے تو آپ کو اپنی غلطیاں نظر آ جائیں گی. تو آپ اس سے ایکسکیوز کر لیں، اپنے اعتماد کو بحال کریں آپ. اور اسی طریقے سے اس کو بھی چاہیے پھر کہ کاؤنٹر پارٹ پہ وہ بھی سمجھے کہ اگرچہ یہ میرے ساتھ سختیاں کرتا رہا، اگرچہ شاید کوئی ایسی بات ہوتی رہی جو میرے لیے پسندیدہ نہیں تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال مخلص میرا یہی ہے. تو وہ اپنے باپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کرے. اور باپ نے جو سب سے قیمتی مشورہ دیا وہ کیا تھا؟ باپ نے بیٹے سے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، ڈونٹ ڈسکس یور گول ایون ود یور بردرس. اس لیے نہیں کہ وہ دشمن ہے، لیکن فیقیدوا لک کیدا، چالیں بھر وہ چلیں گے. یعنی پھر ایک ڈرٹی گیم شروع ہو جائے گا. اگر تمہارا گول اف یو کانٹ کیپ اٹ سیکرٹ، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھر کسی ڈرٹی گیم کی نظر ہو جائے. اور وہ ڈرٹی گیم کرواتا کون ہے؟ بھائی خود نہیں کرتے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. اچھا، اگر کوئی آئیڈیا، کوئی مشن بھائیوں تک سے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا تو کسی اور سے کیا ڈسکس کیا جا سکتا ہے اس کو؟ یعنی مشن وہی کامیابی سے ہمکنار ہوگا جس کو آپ سیکرٹ رکھ سکیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ پولیس کی زندگی میں پہلا سبق جو مجھے ایک عالم دین نے دیا، اتفاق سے راستے میں ملاقات ہوگی مال روڈ کے اوپر، تو وہ موٹر سائیکل پہ تھے، میں سرکاری گاڑی پہ تھا. ان کو دیکھ کے میں نے روکی گاڑی، اتر کے سلام دعا کی. مجھے کہنے کہ بس ایک بات بتانی تھی آپ کو. میں نے کہا جی فرمائیے. مجھے کہنے لگے کہ جیسے رہنما اور لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایسا کوئی دوسرا اب تصور بھی نہیں کر سکتا نا اپنے بارے میں. اور جیسے ساتھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھے تھے، اور جتنے وہ با اعتماد ساتھی تھے، اتنے با اعتماد ساتھی اب کسی رہنما کو میسر نہیں آ سکتے. پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی مشن پر مغرب کی طرف جانا ہوتا تھا تو ان جیسے ساتھیوں کو بھی لے کر پہلے مشرق کی طرف روانہ ہوتے تھے، تاکہ وہ پورا پلان اور سفر جو ہے وہ سیکرٹ رہے. پھر آگے جا کر کہیں سے گھوم پھر کر پھر حضور اس ٹریک پہ چڑھتے تھے جس ٹریک پہ اصلاً جانا ہوتا تھا حضور. بس یہی بتانا تھا تمہیں. اور بات کی پوری زندگی میں یہ رہنمائی ایسی تھی جو اس قدر کام آئی کہ پولیس والے بھی حیران ہوتے تھے، یار کہ یہ ہم سے تو بات نہیں کرتا، اس کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، اور یہ پھر وہاں ریڈ سکسیسفل کیسے ہو جاتا ہے. صرف سیکرٹ. یعنی کوئی بھی مشن اگر آپ سیکرٹ نہیں رکھ سکتے تو پھر بڑا مشکل ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا کام کا نقطہ تھا، وہ بھی ایک بزرگ نے وہاں واقعہ میں بتایا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ ہم انگلستان میں جب پی ایچ ڈی کر رہے تھے، ایک دفعہ مولانا مودودی وہاں آئے، اور مولانا مودودی ظاہر ہم اسٹوڈنٹ سے بھی ملے. تو ہم میں سے کسی نے پوچھا کہ مولانا بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس میں دو خوبیاں پائی جائیں. ایک یہ کہ اس سے ملنا ایکسیسیبل ہو ہر ایک کے لیے، وہ
چینل سے گزر کے نہ ملنا پڑے اس سے، وہ ہر وقت دستیاب ہو، ہر ایک کے لیے دستیابی ہو اس کی، جو بھی شخص اس سے جس وقت بھی ملنا چاہے، جس حلیے میں ملنا چاہے، جس زبان میں بات کرے، وہ بات سننے کو تیار ہو اس کی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو بھی اس سے بات شیئر کرنے گیا اس کو یہ یقین ہو کہ میں نے اس کے ساتھ کی ہے، یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے، یہ میرے راز کو راز رکھے گا۔ کہتے ہیں ہم نے کہا مولانا آپ عجیب بات کر رہے ہیں، یہ یورپ میں بیٹھ کے ہمیں آپ سمجھا رہے ہیں، یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص جتنا بڑا ہے اتنے ہی پروٹوکول اور چینل سے گزر کے اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، پہلے پتہ نہیں کتنی دفعہ اپوائنٹمنٹس لینی پڑتی ہیں۔ تو اس پر مولانا نے کہا کہ وہ بڑا آدمی نہیں ہے۔ میں تمہیں مثال سے سمجھا دیتا ہوں، اللہ بڑا ہے نا، کیوں بڑا ہے؟ وہ ہر ایک کے لیے ہر وقت ایکسیسیبل ہے۔ اس نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ وقت نہیں ہے مجھ سے ملاقات کرنا، جس وقت بھی آپ جائیں وہ ملنے کو تیار ہے۔ اس نے کوئی مخصوص حلیہ نہیں رکھا ہوا آپ کے لیے کہ آپ اس لباس میں آئیں گے تو ملوں گا، اس لباس میں نہیں آؤ گے تو نہیں ملوں گا۔ اس نے کوئی زبان طے نہیں کی آپ کے ساتھ کہ اس زبان میں بات کرو گے تو میں سنوں گا، اس زبان میں نہیں کرو گے تو نہیں سنوں گا۔ اور وہ ڈے ون سے، پہلے انسان سے آج تک ہر ایک کی سنتا آ رہا ہے، لیکن اس نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ اس لیے اللہ اکبر ہے، اللہ بڑا ہے۔ لہذا اگر آپ بھی بڑا انسانوں کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بڑا مشن آپ کی زندگی میں ہے اور اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، تو نمبر 1 کیپ اٹ سیکرٹ ایون فرام یور بردرس اور ریسٹ آف دا پرسن اپنی جگہ پہ۔ اگر اس کو سیکرٹ نہیں رکھ سکتے اور یہ 2 خوبیاں اپنے اندر نہیں پا سکتے تو پھر مشکل ہے کوئی بڑا کام کرنا۔ اگر یہ کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو 3 ایشورنسز ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو دے رہے ہیں۔ فرمایا کذالک یجتبیک ربک، you will be the selected persons of your رب۔ یعنی آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں آرگنائزیشنز کے اندر بھی کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے کے اوپر ہاتھ رکھے گا، یہ ہمارا اپنا آدمی ہے، اس کے بعد نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اگر کسی کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ میرا آدمی ہے، یہ اگر 2 کام، یعنی اب ظاہر چینل کون سا ہے، کوئی نہ کوئی مشن ہونا چاہیے آپ کی زندگی کا، and that mission that should be the discussed mission with your father۔ وہ آپ کے اپنے والد صاحب سے ڈسکس ہونا چاہیے، وہ سیکرٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تو پہلا کام یہ ہوگا کہ یجتبیک ربک، چن لے گا پھر تمہیں تمہارا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ آرگنائزیشنل لائف میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیاز وقت سے پہلے اگر ڈسکس ہو جائے تو پٹ جاتے ہیں، سیکرٹ نہ رہے تو پٹ جاتے ہیں وہ آئیڈیاز۔ پھر ظاہر ہے پھر ڈرٹی گیم کی نظر ہوگی، پھر تو سنبھالنا ہی مشکل ہے نا آپ کے لیے۔ جب آپ چنیدہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے پھر یعلمک من تأویل الاحادیث، پھر وہ یعنی تمہارا رب تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا کیا علم سکھا دے گا۔ یعنی آج تو ہماری سب کی نظریں سطحی سی نظریں ہیں نا، ہم اپیرنس کو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اندر اس کی تہ میں ہے کیا نا۔ تہ تک پہنچنے کا علم پھر تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، ظاہر ہے حضرت یوسف کے لیے تو یہ نعمت نبوت کی نعمت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی باقی جو نعمتیں ہیں وہ بہرحال پایہ تکمیل تک پہنچ سکتی ہیں کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو یہ کام کر رہا ہوگا۔ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، کیوں؟ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے حوالے سے جو کچھ بھی ہم نے کہا، جو سمجھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعتاً زندگی کسی مشن کے ساتھ وابستگی کے ساتھ گزارنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اور اس مشن میں جو چیز جتنی سیکرٹ رکھنے کی ضرورت ہے اس کو سیکرٹ رکھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اور ظاہر آرگنائزیشنل لائف ہو یا تحریکی زندگی ہو، وہاں پہ وہ باپ ہے نا جو بڑا ہے، پھر اس کے ساتھ ڈسکس ہو، نہ کہ نیچے ڈسکس کر کے اس کو کسی ڈرٹی پالیٹکس کا شکار کر دیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ